بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ اللہ مبارک. چلیں انشاءاللہ ابھی قرآن مجید کی ہم نے تلاوت سنی. آپ کو پتہ ہے قرآن ہماری زندگیوں میں برکت لانے کا سبب ہے. جی میں بھی ٹھیک ہوں، اللہ کا شکر احسان الحمدللہ. اور پھر یہ کہ قرآن کی مجلس میں انسان جب ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کے دل پہ سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتوں کی رحمتیں ملتی ہیں. یہ سب باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں. چلیں ان سب باتوں کو ایک حدیث میں بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں اس کی تعلیم و تدریس میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے. آپ کو سکون ملتا ہے قرآن سن کے، پڑھ کے، کلاس میں آ کے؟ الحمدللہ. اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اللہ مبارک، آپ سب جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی اگر باقی دن نہیں زیادہ ٹائم ملتا لیکن کلاس میں آپ میک شور کرتے ہیں کہ جب تجوید کی کلاس ہو رہی ہے تو آپ ساتھ ساتھ ریسائٹیشن کریں، ساتھ ساتھ آپ تلاوت کریں اونچی آواز میں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا. پھر اسی طرح اللہ کی رحمت ڈھانپتی ہے، فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کا عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کے پاس مینشن بھی کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو میری بندی ہے نا، اس نے قرآن کی تلاوت کی، اس نے قرآن کے ساتھ وقت گزارا. اور یہاں پر صرف تلاوت نہیں ہے، ایک اور بھی زبردست بات، اور وہ ہے تعلیم و تدریس. یعنی آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اس کلاس میں آپ دونوں کام کرتے ہیں. پہلے آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، پھر آپ کے ٹیچرز اس کو سکھا بھی رہے، آپ بھی آگے سے سکھاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں اگر آپ ایز اے ٹیچر ابھی نہیں سکھا رہے لیکن اپنے عمل سے اپنے گھر والوں کو تو بہت کچھ بتا رہے ہیں نا، تو یہ بھی تو سکھانا ہی ہوتا ہے. کچھ سکھانا ہوتا ہے بول کے اور کچھ سکھانا ہوتا ہے عمل سے. اور آپ کو ایک فیکٹ بھی بتاتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جب ڈیوائیڈ کیا گیا 100 میں، تو آپ کو پتا ہے کہ 70% احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تھی. یعنی 70% عمل کر کے دکھایا، صرف 10% احادیث قولی ہیں. قولی کا کیا مطلب ہے؟ کہ بات کر کے کوئی بات سمجھائے یا بتائے. تو آپ سوچیں کہ یہ احادیث کی ڈویژن ہی ہمیں بتاتی ہے کہ عمل کتنا وائٹل ہے. عمل سے جو ہم سکھا سکتے ہیں نا دوسرے کو، وہ بہت باتیں کر کے نہیں سکھا سکتے. تو اپنے اوپر کام کریں، اپنے عمل پہ کام کریں، خود کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت خود ہی آ جائے گی. ہر وقت جو کڑتے جلتے نہ رہا کریں کہ بچے یہ نہیں کر رہے، ہسبینڈ یہ نہیں کر رہے، سسرال والے یہ نہیں کر رہے، تو بہن بھائی یہ نہیں کر رہے. چھوڑ دیں سب باتوں کو، یہ ساری فکریں نکال دیں زندگی سے. ایک فکر کریں، اور وہ کیا ہے کہ میں اپنے عمل کو بہتر کر لوں. ابھی نا ریسنٹلی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی. ہماری فیملی میں کوئی ہیں تو وہ نا ساری فیملی نے کہ جانا تھا تو انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا. تو کیا ہوا کہ پیرنٹس کو ویزا مل گیا، انہوں نے بچوں کو ریجیکٹ کر دیا نا، یعنی بچوں کو نہیں دیا. تو پھر جب میری ان سے بات ہوئی تو جو جیسے میری فیملی ممبر ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں جب آئی گھر تو تھوڑا سا دل دکھی ہوا کہ بچوں کو مل جاتا، سب جاتے اکٹھے سارا کچھ. تو کہتی ہے 1 منٹ، مجھے جس بات نے بہت تسلی دی وہ یہ تھا کہ یہ تو دنیا میں ایک بات کی ریجیکشن ہے نا کہ ان کو ویزا نہیں ملا. تو اگر مجھے دنیا میں یہ پتہ چل جائے کہ میرے بچے جنت میں نہیں جائیں گے اور میں جنت میں چلی جاؤں گی تو کیا پھر بھی مجھے اتنا دکھ ہوگا؟ وہ کہتی بس جیسے میں نے یہ سوچا میں ریلیکس ہوگی.
اور میں نے کہا یا اللہ دنیا کی چیزیں میرے بچوں کو نہ بھی ملیں، ان کی آخرت کو سنوار دینا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ہم اکثر اپنے بچوں کی دنیاوی ناکامیوں سے یا ناکامیوں پہ دکھی ہوتے ہیں اور کامیابیوں پہ خوش ہوتے ہیں۔ کبھی ایز اے پیرنٹ آپ نے یہ سوچا کہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے عمل کی وجہ سے، اپنی رحمت کی وجہ سے جنت میں بھیج دی اور بچے کہیں اور جا رہے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا اس وقت؟ اور پھر آپ دیکھیں اگر آپ اپنے عمل سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اپنے لیے بھی اپنا اچھا رستہ چن لیں دنیا میں جو اللہ کی طرف جاتا ہے، جو جنت کی طرف جاتا ہے، اور اپنی فیملی کو بھی، تو انشاءاللہ آپ کی نیت کا اجر آپ کے ساتھ ہے۔ ضرور آپ کے عمل میں اتنی تاثیر ہوگی کہ وہ آپ کے گھر والوں کو بھی انسپائر کرے۔ بس اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں جو بھی کریں، ٹھیک ہے؟ پھر اب آپ دیکھیں کہ جب ہم اللہ کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو کتنی ساری خیر سمیٹ رہے ہیں، اور اگر ہم اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس کورس کو اپنے لیے برڈن سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اب مجھے یہ بھی کرنا ہے، اب مجھے یہ بھی کرنا ہے، یہ کتنا مشکل ہے، وہ کتنا مشکل ہے، یہ بھی نہیں ہو رہا، وہ بھی نہیں ہو رہا، ہر وقت کچھ نہ کچھ پریشانی ہم اپنے اوپر سوار کیے رکھتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم جتنا وقت قرآن کے ساتھ گزارتے ہیں اتنا وقت اپنے گھروں میں کشادگی پیدا کر رہے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، آپ فرض کریں ترجمے کا آپ ترجمہ یاد کرتے ہیں، بار بار آپ قرآن کھول رہے ہیں، ترجمہ یاد کر رہے ہیں، تفسیر سن کے نوٹس مکمل کر رہے ہیں، پھر آپ قرآن سن رہے ہیں، تو آپ یہ سوچا کریں کہ ہر دفعہ قرآن کو سننا، اس کے ساتھ وقت گزارنا، آپ اپنے گھر میں کشادگی لے کر آ رہے ہیں، خیر و برکت لا رہے ہیں، شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ ورنہ کیا ہوگا؟ دل بھی تنگ، گھر میں تنگی، ایک گھٹن، ایک گھر میں رہتے ہوئے ہمارے دل کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بچوں کو بعض الگ شکایتیں، ہم سے ہسبینڈ کو الگ شکایتیں، باقی گھر والوں کو الگ شکایتیں، کوئی بھی خوش نہیں، اور ایک عجیب سی کولڈ وار گھر کے اندر ہی چلتی رہتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ وقت کتنا گزر رہا ہے، اس کی ڈوز کو بڑھا دیں، اور انشاءاللہ قرآن زندگی میں آئے گا تو وہ گھر میں کشادگی بھی آئے گی، دلوں میں کشادگی آئے گی، فرشتے اپنی رحمتیں لے کر آئیں گے، شیطان بھاگ جائے گا، اور گھر میں خیر و برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بالکل، چھوٹے بچوں کو بھی انسپریشن ملتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بعض ہم سوچتے ہیں نا، اچھا میں تو آن لائن کلاس لے رہی ہوں، اب باقیوں کو کیا پتہ چلتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ کووڈ میں میرے ہسبینڈ گھر سے ہی کام کر رہے تھے، تو یہیں پہ ہم لوگ، میں جیسے اپنی کلاس لے رہی ہوتی تھی اور میرے ہسبینڈ اپنا آفس کا کام کر رہے ہوتے تھے، تو ان دنوں نا نماز نبوی ہم ایک کلاس میں پڑھا رہے تھے نا، تو میں اس کا ریویو کروا رہی تھی، تو وہ میں لیکچر ظاہر سنتی تھی استاذہ کا، اور میرے ہسبینڈ، اچھا مجھے نہیں پتا تھا وہ بھی سن رہے ہیں، مجھے ہوتا تھا اپنا کام میں لگے ہوئے۔ اچھا ایک دن میں میرے ہسبینڈ کے دوست سے بات کر رہے تھے نا، تو میں پاس سے گزری، تو میرے ہسبینڈ نے اس کو پورا قصر نماز کا طریقہ بتایا نا، کہ سفر میں نماز کیسے پڑھتے۔ تو اور پھر نا میرے ہسبینڈ کہتے ہیں وہ میں ڈاکٹر فرد کا لیکچر سن رہا تھا نا، اس میں انہوں نے اس طرح سے بتایا، تو میں نے سوچا سبحان اللہ۔ اب میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اپنا کام کر رہی ہوں، کہاں انہوں نے یہ لیکچر سننا ہے، لیکن آپ دیکھیں ہمارے گھر والوں کے کانوں میں بھی اچھی باتیں جا رہی ہوتی، آپ کا بچہ پاس کھیل رہا ہے، آس پاس آ رہا ہے، اس کے کان میں بھی اچھی باتیں جا رہی۔ ان چیزوں کو آپ معمولی نہ سمجھا کریں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے گھروں میں خیر و برکت کا سبب ہے، اور کوئی چیز نہیں لائے گی خیر و برکت سوائے قرآن کے۔ بالکل ماشاءاللہ، اللہ مبارک۔ تو اس لیے یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا اسٹرانگ ٹول دے دیا، اس کو یوز کریں، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سے صحیح معنوں میں
خیر و برکت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنائے اور زندگی کا نور بنائے، آمین۔ تو چلیے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم اپنے گرامر کے سیشن کی طرف چلتے ہیں، لیکن دعا کے بعد شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ میں آج کچھ اسٹوڈنٹس کے نام اناؤنس کرنا چاہتی ہوں، آپ ان کے نام سنیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے ان کے نام کیوں اناؤنس کیے، ٹھیک ہے؟ عظمیٰ منیر، فرزانہ سلطانہ، رفت احمد، تہمینہ نثار، فرخندہ امجد، روبینہ فرحین شیخ، روبینہ اشرف، فرحانہ مظہر، مہوش سلمان، فائزہ احسان، سائمہ بینا، سائرہ تنویر، فرزین سہیل، امبرین عمر، ناہیدہ نوشین، عائشہ مظفر، نائلہ کمل، عائشہ قادر، عظمت النساء سیدہ، اسما خان، اقصیٰ چشتی، سائمہ اویس اور مریم ارشد۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب کون ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ مبارک، بالکل یہ سب وہ اسٹوڈنٹ ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے گرامر کا کوئز اٹیمپٹ کر لیا، اور بھی جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں سے میجورٹی کے 100 مارکس ہیں، اور سب سے کم مارکس جس کے، اس کو آپ کو پتہ ہے کتنے مارکس ہیں اس کے؟ 90۔ سب سے کم نمبر آئے 90، اور ماشاءاللہ 100 تو میجورٹی نے لیے، کچھ نے 99 بھی لیے، 99.3، 99 پوائنٹ کچھ ایسے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ نے گرامر کی ایکٹیویٹی شیٹس کی ہیں، آپ یہ ساری بہنیں آپ کی گروپ میں ہوں گی نا، کسی میں ان سے پوچھیں کیسے انہوں نے 100 مارکس لیے، کتنے اچھے نمبر لیے، تو یہ آپ کو ٹپس دیں گی کہ کس چیز نے ان کو سب زیادہ ہیلپ کی تھی، ٹھیک ہے؟ اللہ مبارک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جتنے اسٹوڈنٹس نے ابھی کوئز اٹیمپٹ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی آسانی کرے، اور انشاءاللہ آپ سب کے بھی مارکس 100 سے اوپر آئیں، یعنی 100 سے اوپر تو خیر نہیں ہوتے، یعنی 100 آئیں، یہ جتنے کلوز، ٹھیک ہے؟ چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کے لیے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے قرآن کو گرامر سے سیکھنے کا سفر آسان اور سہل بنائے اور آپ کی کوششوں میں برکت عطا کرے، آمین۔ چاہے آپ کلاس لے رہے ہیں، چاہے آپ کوئز کر رہے ہیں، گرامر کو سیکھنے کا مقصد نہیں بھولیں۔ اور آپ کیوں گرامر پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ آپ قرآن کا ترجمہ سمجھ سکیں، اس کی ساخت و بناوٹ، جو اس کے الفاظ کی، اس پہ غور کر سکیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور اپرچونٹی دی، اور وہ کیا ہے کہ ہم اس علم کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہم اپنے اندر اخلاص لیں۔ آپ کوئز کرنے سے پہلے بھی اپنے آپ کو ریمائنڈر دیں کہ یا اللہ، میں نے بہت اچھی تیاری کی اور میرا مقصد آپ کی رضا حاصل کرنا، تاکہ آپ کی کتاب اور آپ کا کلام مجھے اچھے طرح سمجھ آ جائے۔ کیونکہ آپ دیکھیں جتنی نیت خالص ہے، منزل مقصد واضح ہے تو منزل آسان ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا، جیسے آپ دیکھیں نا کہ ماشاءاللہ آئی تھنک 23 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے کوئز اٹیمپٹ کیا۔ اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک، اگر آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ 1/3 آف دا کلاس آپ کی، بلکہ اس سے بھی زیادہ 30-40% اسٹوڈنٹس کے لیے اگر یہ ایزی ہے تو آپ کے لیے بھی ایزی ہے، ٹھیک ہے؟ بس گھبرانا نہیں ہے، اور اس آیت کو دہرا لیں اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو آسان بنایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ کی مدد ایمان اور کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ ہم انشاءاللہ آج اسم کی نیکسٹ کیٹیگری کو دیکھیں گے۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک ایکٹیویٹی شیٹ میں کنفیوژن ہوئی تھی کہ کبھی 4 ہے اور کبھی 5 ہے۔ آپ دیکھیں جو میجورٹی کتابیں ہیں نا، اس میں اسم کی 4 اقسام ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ ہے کہ کچھ نے جو اشتقاق ہے اس کی ایک الگ کیٹیگری بنائی ہے، کیونکہ اس میں اوزان ہے زیادہ، تو اس لیے
4 अगर आप कहते तो भी ठीक है, और 5th कैटेगरी मोस्ट ऑफ द बुक्स, यानी आपकी अपनी किताब में भी 5वीं कैटेगरी नहीं है। आपकी ग्रामर की बुक आपने देखी है ना, उसमें 5वीं कैटेगरी नहीं है। तो मोस्टली जो किताबें हैं उसमें 5th कैटेगरी नहीं होती। तो मारूफ जो है 4th है, 4 है, लेकिन चूंकि इश्तिकाक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसलिए हम उसको भी इंशाल्लाह कवर करेंगे। जिन्स, अदद, वुसअत, एराब और इश्तिकाक, ये हमारी 5 कैटेगरीज हैं। एराब के एतबार से इस्म की 3 अकसाम हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। वुसअत के एतबार से 2 हैं, मारफा और नकरा। जिन्स के एतबार से 2 हैं, मुज़क्कर मुअन्नस। अदद के एतबार से 3 हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जिन्स का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है एराब का। आपने एराब का नाम सुना? नहीं सुना, ठीक है। अच्छा, ये सुना हुआ है मरफू, मंसूब, मजरूर, ये सुना हुआ है ना? चलिए, अच्छा ये भी नहीं कुछ नहीं सुना, कोई बात नहीं। अब आप देखें कि जो जब ये कहा जाता है ना कि ये इसम मरफू है, ये मजरूर है, ये मंसूब है, तो ये जो इल्म है ना, इसको एराब कहते हैं। यानी जब इसम के बारे में ये डिफाइन किया जाता है कि इसम मरफू है, इसम मंसूब है, इसम मजरूर है, तो उसको एराब कहा जाता है। तो एराब की 3 कैटेगरीज हैं, मरफू, मंसूब और मजरूर। अब एराब होते क्या? अच्छा, अब देखें कि 2 तरह इसको प्रोनाउंस किया जाता है, एक होता है एराब और एक होता है आराब। ठीक, अलिफ पे जबर अगर हो तो वो आराब जो हैं, जो बदवी होते थे ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, जो गांव में लोग रहते थे, उनको कहा जाता था। तो ये एराब जो है अलिफ के नीचे कसरा के साथ है। इसके लफ्जी माने जाहिर करने के हैं, और इसके अलावा इजहार और ऐलान करने के मानों में भी आता है। ठीक है, यानी एराब का मतलब क्या है कि एक चीज जो है वो जाहिर हो जाए, पता चल जाए। यानी अगर हम इसको इम्प्लीमेंटेड फॉर्म में देखें, या देखें कि अच्छा अमली सूरत इसकी क्या है, तो इसका मतलब है कि एक इस्म का जो स्टेटस होता है हमें पता चल जाता है एराब की वजह से, कि ये इस वक्त मरफू हालत है इसकी, या मंसूब है, या मजरूर है। और इसी तरह उसकी वजह से इस्म का जो मुकाम है वो जुमले में वाजे हो जाता है। यानी ये पता चल जाता है कि ये इस्म इस जुमले में अपना क्या मकाम या क्या स्टेटस रखता है। तो इराब का असल में ये काम है। एक और तरह आप इसको समझें, जैसे आप देखें, आप उर्दू इंग्लिश में कहते हैं ना फाइल मफूल, होता है ना ऐसे, या इंग्लिश में आप कहते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये असल में इराब हमें यही बताता है कि कौन सा इसम जो है वो सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, और किसका क्या स्टेटस है इस वक्त सेंटेंस में। ये जो इल्म है वो इराब कहलाता है। अच्छा, अरबी जबान में हम एराब किस तरह से पहचानेंगे किसी भी जुमले में? एराब अरबी में बाज अल्फाज के आखिर में कुछ तब्दीली होती है, उसे कहा जाता है, जिससे माने में कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये सबसे एक हमारे लिए आसान बात है कि इसम की हालत कुछ भी हो सकती सेंटेंस में, लेकिन मीनिंग उसका सेम ही रहेगा। सिर्फ उसकी जैसे पोजीशन जुमले में वाजे हो जाती है हमारे लिए। जैसे आप देखें कि आप कहते हैं ना कि अल्लाह का रसूल, और फिर आप कहते हैं कि अल्लाह ने रसूल भेजा, दोनों जुमलों में फर्क है। यानी एक जगह आपने क्या कहा कि अल्लाह का रसूल, यानी वो जो रसूल है वो अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से मबूस किए गए, और दूसरा क्या है कि अल्लाह ने रसूल भेजा। अब आप देखें दोनों में लफ्ज अल्लाह है, लेकिन एक में उसका स्टेटस डिफरेंट है, दूसरे में डिफरेंट। तो ये जुमलों का फर्क जो है ना, ये हमें बताता है कि किसी भी इसम की पोजीशन के, इंशाल्लाह आगे मिसालें देखेंगे तो और आपको वाजे हो जाएगा। अब आपने ना लफ्ज, जी हाँ बिल्कुल, डूअर एंड डन, हाँ बिल्कुल यही है, बिल्कुल कौन काम कर रहा है और किसका काम हो गया।
اب آپ دیکھیں جیسے جو مثال سے دیکھیں، اب آپ نے ان مثالوں میں لفظ اللہ پہ غور کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی مثال ہے خلق اللہ فی السماوات والارض فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین محمد رسول اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ کے حرف پہ آخری حرف پہ کون سی حرکت ہے؟ یہ بتائیے، دمہ پیش آئیے، ٹھیک؟ یہاں پہ اللہ کے آخری حرف پہ کون سی حرکت ہے؟ فتح ہے، گڈ۔ اور یہاں پہ کون سی ہے؟ کسرہ۔ لیکن تینوں جملوں میں آپ لفظ اللہ کا میننگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ، میننگ نہیں چینج ہوا نا؟ لیکن آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کو جملے میں دیکھتے ہیں تو ہر ایک میں سٹیٹس مختلف ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ اللہ ایز اے سبجیکٹ آیا، یس، خلق اللہ، پیدا کیا اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں، ٹھیک ہے؟ فد اللہ، وہ پکارتے ہیں اللہ کو، اپنا دین اللہ کے لیے خالص کرتے ہو، یعنی یہاں پہ دوسرے لوگ آگے جو اللہ کو پکار رہے، پھر محمد اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سٹیٹس چینج ہوا، یعنی جب دمہ کے ساتھ آیا تو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے، فتحہ کے ساتھ آیا تو ہم کہتے ہیں یہ منصوب ہے، اور کسرہ کے ساتھ آیا تو ہم کہتے ہیں یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو اعراب کسی لفظ کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس جملے میں اس کا کردار کیا ہے، اور یہ تین طرح سے ہوتا ہے، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ بس یہ آپ نے تین ٹرمز یاد رکھنی ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور۔ اب آپ دیکھیں کہ جو جملے میں اسم آتا ہے اور اعراب اس کا چینج ہوتا ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ اعراب کی پہچان میں نا کسی بھی اسم کے جو آخری حرف ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ، وہیں سے آپ اس کا سٹیٹس پتا کریں گے، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیں اس کی دو قسم ہے، ایک ہے بالحرکہ، یعنی ابھی جیسے ہم نے دیکھا نا فتح، دمہ، کسرہ، تو لاسٹ حرکہ آف دا اسم از چینجڈ، یعنی وہ اگر ہم اس پہ دمہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مرفوع ہے، اسے فتح ہے تو ہم کہتے ہیں منصوب ہے، اس کے نیچے کسرہ ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالحرکہ ہے۔ اور پھر دوسرا ہے بالحرف، کچھ حروف اسم کے آخر میں آتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم مرفوع، منصوب یا مجرور ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو ٹرمز آپ نے یاد رکھنی ہے، لکھ بھی لیں اپنے پاس۔ اعراب بالحرکت، حرکت کس کو کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو نا، یہ تو پتہ نا آپ کو حرکات کیا ہوتی ہیں، الحمدللہ آپ تجوید میں بھی پڑھ چکے۔ تو حرکت جو اس کا میننگ ہے اسی سینس میں آیا ہے۔ اعراب بالحرکت یعنی اسم کے آخری جو حرف ہے اس کی حرکات سے ہم اعراب کو پہچانیں گے کہ یہ مرفوع، منصوب یا مجرور ہے۔ دوسرا ہے بالحرف، حرف کیا ہوتا ہے؟ لیٹرز، حروف۔ تو اس کا مطلب ہے، اور آپ دیکھیں الحمدللہ آپ اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ فارمولا ہے، تو بالحرف کا ایک فارمولا ہے، وہ فکسڈ ہے، ہمیشہ وہی حروف ہوں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ کبھی جو ہے وہ بات آ جائے اور کبھی ہا خا آ جائے، کبھی یا نون آ جائے، کبھی الف واو آ جائے، نہیں، وہ فکسڈ ہے۔ تو اس سے ہمیں اور آسانی ہو جائے گی، بس ہمیں ایک دفعہ فارمولا یاد کرنا ہے اور دیٹس، پھر ہم آرام سے آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔ تو اب دوبارہ سے اس کو دیکھیں، اعراب بالحرکت کیا ہے؟ لفظ کے آخر میں حرکت کی تبدیلی۔ اعراب بالحرف، لفظ کے آخر میں حرف کی تبدیلی۔ یہ آپ سب نے لکھ لیا اپنے پاس، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے اعراب کے بارے میں، یا تو وہ حرکت سے ہم اس کو پہچانیں گے یا حرف سے پہچانیں گے۔ اب آپ دیکھیں بالحرکہ کی ایگزامپلز دیکھتے ہیں۔ اللہ، اللہ، اللہ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ کیا آ گیا؟ اب آپ مجھے آخری حرف کی حرکت بتاتے جائیں، یہ کیا ہے؟ دمہ، شاباش۔
اس پہ کیا حرکت ہے؟ فتحہ. اس پہ کیا حرکت ہے؟ کسرہ. گڈ. کتابن، اس پہ کیا حرکت ہے؟ دمتین ہے، ٹھیک ہے، یعنی دو پیش. اس پہ کیا حرکت ہے؟ فتحتین، دو زبر. اور اس پہ کیا حرکت ہے؟ دو زیر. ٹھیک. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی حرف کے آخر میں، یعنی اسم کے آخر میں، ٹھیک ہے، کسی بھی اسم کے آخر میں دمہ یا دمتین آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. کسی بھی اسم کے آخر میں فتحہ یا فتحتین آئے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ منصوب. کسی بھی اسم کے آخر میں کسرہ یا کسرتین، زیر یا دو زیر آئے تو اس کو ہم کہیں گے مجرور. ویری گڈ. تو یہ ہمارا ہے بالحرکہ. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں بالحرف. چلیں الحمد، ہاں مثال سے بات اچھی سمجھ آ جاتی نا. بالحرف کیا ہے؟ کسی بھی اسم کے آخر میں، یہ اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ آنی، الف نون. ٹھیک. اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے؟ یا نون. اچھا یہ نہ ٹھہرے، میں آپ کو ایک اور بھی اس میں چیز دکھاتی ہوں. یہ نا اس کو زبر کو ساتھ ہی پڑھیں آپ. یہ زبر یا نون ہے کیونکہ یہاں بھی یا نون ہے، تو یہ زیر یا نون ہے. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں، اس کو آپ کہیں گے زبر یا نون اور اس کو آپ کہیں گے زیر یا نون. اچھا اب دیکھیں اس میں آخری حروف کون سے؟ واو نون. ٹھیک ہے. اس میں آخری حروف کون سے ہیں؟ زبر یا نون. اور اس میں کیا ہے؟ زیر یا نون. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیں بالحرف کا فارمولا کیا ہے کہ تثنیہ یعنی ڈوئل میں الف نون آئے آخر میں، یا زبر یا نون آئے، نہیں سوری، الف نون آئے یا واو نون آئے. تثنیہ میں الف نون آئے گا اور جمع میں واو نون آئے گا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مرفوع. منصوب اور مجرور کا ایک ہی فارمولا ہے، تو اب زندگی بہت آسان ہوگی آپ کی. تو مینلی آپ نے یاد دو فارمولے کرنے، الف نون آ رہا ہے تثنیہ میں یا واو نون آ رہا ہے تو مرفوع ہے. زبر یا نون آ رہا ہے تثنیہ میں یا زیر یا نون آ رہا ہے جمع میں، تو یہ آپ کا منصوب مجرور ہوگا. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے جب ہم گرامر میں بڑھیں گے نا، جیسے ابھی ہمارا نیکسٹ ٹاپک عدد کا ہے، تو اس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ کب زیر یا نون آتا ہے، کب زبر یا نون آتا ہے، اور کب منصوب مجرور جو ہیں وہ ایک ہی دونوں کے سائنز ہیں. الحمدللہ فارمولا سیم ہے، تو آپ کو بہت چیزیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں. بس دو فارمولے آپ نے یاد رکھنے، ایک مرفوع ہے اور منصوب مجرور کا سیم فارمولا. ٹھیک ہے. یہاں تھوڑا کلیئر ہوا ہے آپ کو؟ حرکت اور حروف. ٹھیک ہے. گڈ. پھر اب آپ دیکھیں کہ جی انشاءاللہ آگے اور بھی چیزیں آ رہی. سنگولر فارمز چینج اونلی ان حرکہ whereas the dual and plural forms change in حروف. ٹھیک ہے. یعنی ابھی آپ نے بھی یہ دیکھا ہے نا کہ واحد الفاظ میں صرف حرکت میں تبدیلی ہوتی ہے، جبکہ تثنیہ اور جمع میں حروف کی تبدیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جی بالکل. آپ ایک فلو چارٹ بنا لیں، اس سے آپ کو بہت آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ دیکھیں ایک فلو چارٹ ہم بھی دیکھ لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ مرفوع ہے، مرفوع کا فلو چارٹ ہے. واحد آپ دیکھیے. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ فاعلن آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہے؟ آپ مجھے، اچھا ایک تو آپ مجھے بتائیں یہ بالحرکہ ہے یا بالحرف ہے، یہ پہلے بتائیں. شاباش. دمتین سے پتہ چلا بالحرکہ ہے. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. آپ نے حرکت سے آئیڈینٹیفائی کیا. فاعلتن بالحرکہ بالحرف. حرکہ. ٹھیک ہے. ایکسیلنٹ.
دو پیش سے آپ کو پتہ چل گیا کہ مرفوع ہے. اچھا اب آپ دیکھیں تسنیہ ہے فائلانی بالحرکہ یا بالحرف؟ ماشاءاللہ گڈ جاب. اور کون سی حرکت سے ہمیں پتہ چلا؟ الف نون سے. ٹھیک ہے تو مرفوع واحد ہے تو دو پیش یا ایک پیش، اور اگر تسنیہ یعنی ڈیول دو کا میننگ دے رہا ہے تو الف نون آئے گا. پھر آپ دیکھیں فائلتانی یعنی ٹو فیمیلز، تو اس میں بھی آپ دیکھیں حرکہ یا حرف؟ حرف ہے. گڈ، کیونکہ الف نون آ گیا تو ہم پہچان گے کہ یہ مرفوع ہے. ایکسیلنٹ. پھر آپ دیکھیں جمع ہے فائلون، حرکہ یا حرف؟ حرف ہے. واو نون سے پتہ چل گیا کہ مرفوع ہے. جمع میں ہم واو نون سے پہچانیں گے کہ وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے. فائلاتن، ہاں یہ دیکھیں یہ تو ٹرکی ہو گیا. حرف سے کیسے؟ کون سا حرف آیا؟ الف تا آ گیا، لیکن تنوین بھی تو آ گئی نا. تو آپ اب دیکھیں پیچھے فارمولا جو آپ نے دیکھا تھا اس میں آتن تھا اس میں نہیں تھا. بھول گئے اتنی جلدی؟ بس حرکت سے پہچانے. یہ ویسے بالحرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو آپ دونوں طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کیونکہ آپ دیکھیے کہ آتن ویسے تو فکسڈ ہوتا ہے، ہر دفعہ آتا ہے. آتن بھی آتا ہے، آتن بھی آتا ہے. تو بہرحال اس کو دونوں طرح اگر ہم دیکھیں تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ ہے تو ہمارا مرفوع ہی نا. مینلی تو آپ اس کو مرفوع ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس پہ دمہ آ رہا ہے. چلے اب دیکھیں منصوب. یہ انشاءاللہ ابھی جب آپ دیکھیں گے نا عدد کو تو اور زیادہ یہ چیزیں آپ کو کلیئر ہو جائیں گی. اب منصوب آپ دیکھیں فاعلن، دو زبر سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ منصوب ہے. پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں تسنیہ میں زبر یا نون آئے گا اور جمع میں زیر یا نون آئے گا. ٹھیک ہے تو یہاں پہ تسنیہ اور جمع بالحرف ہے اور واحد جو ہے ہمارا بالحرکہ. اب آپ دیکھیں مجرور میں بھی ایسے ہیں. واحد میں آپ دیکھیں دو زیر آ رہا ہے، تسنیہ اور جمع میں ہمیں حروف نظر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے چلیں اور ہم اور پریکٹس کرتے ہیں، فکر نہ کریں. چلیں اب دیکھیں نبیٌ. اب آپ مجھے بتائیں یہ مرفوع ہے یا منصوب ہے؟ مرفوع. گڈ. اور آپ نے اس کو کیسے پہچانا ہے کہ یہ مرفوع ہے؟ حرکت سے. شاباش، ضمتین سے. ٹھیک. محمدن کیا ہے یہ؟ اعراب بتائیں. مجرور ہے. گڈ. اور کیسے آپ نے پہچانا؟ حرکت سے. ایکسیلنٹ. آیتن. آیتن کیا ہے؟ منصوب ہے. گڈ. اور کیسے پہچانا آپ نے؟ حرکت سے. ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ بس یہ ریکوائرڈ ہے. ابھی چونکہ آپ نے واحد جمع نہیں کیے نا تو اس لیے کچھ چیزیں ابھی فی الحال اگر آپ کو مؤنث میں کنفیوژن ہونی اس کو دماغ سے نکال دیں فی الحال. ابھی پھر جو میں نے آپ کو جتنا بتایا بس اتنا یاد رکھیں. آگے جب آپ عدد پڑھیں گے نا تو اور کلیئرٹی آ جائے گی. ابھی جو آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ یہ کہ آپ کو یہ تینوں نام آنے چاہیے، مرفوع، منصوب اور مجرور. اور دوسرا آپ کو یہ پتا ہو کہ آخری حرف پہ اگر پیش ہے یا دو پیش تو اس کو میں کہوں گی مرفوع، زیر ہے تو میں کہوں گی مجرور، اور زبر ہے تو میں کہوں گی یہ منصوب ہے. چلیں اب آگے بتائیں المشرکو یہ کیا ہے؟ مرفوع اور یہ بالحرکہ. گڈ. کلمتن منصوب ہے بالحرکہ. گڈ. شجرتن مجرور اور یہ بالحرکہ. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ سب کے آنسرز کریکٹ ہیں. نبی مرفوع ہے،
محمد مجرور ہے، آیتن منصوب ہے، المشرک مرفوع ہے، کلمتن منصوب ہے، شجرتن مجرور ہے. یہ تینوں ٹرمز یاد ہو گئی، مرفوع، مجرور اور منصوب. ایکسیلنٹ، اللہ مبارک. چلیں اب بالحرف کی تھوڑی پریکٹس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آپ نے حروف کو دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، کیونکہ ریکوائرڈ آپ سے یہی ہے فی الحال کہ آپ آخر دیکھ کے بتا دیں کہ کون سی حالت ہے اس کی. الامراتین، اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا نا ان کو آپ دونوں کہیں گے. یس ویری گڈ سائر. آپ اس کو کہیں گے منصوب سلیش مجرور، ایم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور مرفوع کے لیے آپ ایم آر یوز کر لیں، ٹائپنگ میں کوئک ہو جائے. الامراتان کی الامراتین کیا ہے؟ یعنی دو عورتیں. مرفوع منصوب نہیں ہوگا، یہ مجرور منصوب ہوگا، ٹھیک ہے؟ مرفوع تو آپ دیکھیں بالکل الگ ہے ان سے نا، تو یہ ہمارا منصوب مجرور. اچھا الولدانی یہ کیا ہے یہ بتا. یس ایکسیلنٹ. آپ نے کون سے حروف سے پہچانا اس کو؟ الف نون سے. ویری گڈ ایکسیلنٹ. شاکرین منصوب مجرور. گڈ. الولدین منصوب مجرور. غافلون مرفوع ہے. چلیں آنسر دیکھیے. اب دیکھیں زبر یا نون منصوب مجرور ہے بالحرکہ، بالحروف سوری، بالحرف ہے. الولدان الف نون مرفوع ہے. شاکرین منصوب مجرور. الولدین منصوب مجرور. غافلون واو نون سے ہم نے پہچانا کہ یہ مرفوع. ٹھیک ہے؟ چل انشاءاللہ ابھی اور بھی پریکٹس ہے تو فکر نہ کریں، ابھی ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم اس کی مزید پریکٹس کریں گے. ابھی آج کے جو لیسن ہے، آپ جب آج ترجمہ سن رہے ہوں گے نا تو بس آپ نے یہی دیکھنا ہے کہ کون سے اسم ہے جن کے آخر میں پیش یا دو پیش آئی ہے، اور پھر اگر کوئی اسم الف نون کے ساتھ آ رہا ہے یا زیر نون کے ساتھ آ رہا ہے تو آپ نے پھر دیکھنا ہے کہ اچھا ہاں ان کی حالت جو اعرابی حالت ہے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے؟ چلیں اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم سب کو الگ الگ سے دیکھیں گے. جیسے واحد کے اعراب کو آپ کیسے پہچانے، تثنیہ کو کیسے پہچانے اور جمع کو کیسے پہچانے، تو انشاءاللہ ان کو الگ الگ کر کے بھی دیکھیں گے تاکہ اور زیادہ کلیئرٹی آ جائے. ٹھیک ہے؟ چلیں جزاکم اللہ خیرن کثیرہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.